السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے کہ ایسی شخصیت کی آخری آرام گاہ پر آئے ہیں جن کو لوگ استاذ العلماء کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ استاذ العلماء تھے اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کی آخری آرام گاہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو اب آپ کو ان کی آخری آرام گاہ کی طرف لے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت کی آخری آرام گاہ کتنے خوش نصیب شخصیت ہیں کہ دنیا میں یہ واحد شخصیت ہیں کہ جو اپنے والدین کے درمیان میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ کتنی خوش نصیب شخصیت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، مجھ سے ڈرنے والے صاحب علم لوگ ہیں۔ اور پیارے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء قابل احترام شخصیات ہیں، اور علماء کا جس قدر احترام کیا جائے ان کا، پیارے آقا نے فرمایا علماء کا دیکھنا بھی، علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا عالم کا سونا اور عابد کا ساری رات کا عبادت کرنا، عالم کا سونا اس سے افضل ہے۔ تو ایسی شخصیات، ان کی دینی خدمات کو اگر انسان سوچنے لگ جائیں تو انسان کی سوچ سے بے شمار انہوں نے ماشاءاللہ دینی خدمات کو سر انجام دیا، اور ماشاءاللہ ان کے لاکھوں شاگرد آج جو شیخ الحدیث بنے ہوئے مفتیان کرام ہیں اور دینی کام کو سر انجام دے رہے ہیں، ماشاءاللہ دنیا بھر میں ان کے شاگرد موجود ہیں۔ تو پیارے آقا کا فرمان ہے کہ صدقہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پیارے آقا کیا فرمان ہے؟ صدقہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ وہ ہے جو کوئی کنواں کھدوا کر جائے، یعنی کنواں کھدوایا کہ لوگوں کو پانی کے لیے پانی مہیا ہوگا، یا اسی طرح کوئی مسجد بنوائی یا کوئی دینی درسگاہ بنوائی، یا کوئی ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو نیک اور صالح اولاد ہو اور والدین کے لیے اصالہ ثواب کرتی رہے، یا ایسے شاگرد چھوڑ کر گیا جو اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے استاد صاحب کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہیں اور پڑھ پڑھ کر ان کی ارواح کو بخشتے رہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ کتنے خوش نصیب، کیسی خوش نصیب شخصیت ہے کہ جن کو لاکھوں شاگرد، علماء، حفاظ، مفتیان کرام، شیخ الحدیث آج دنیا میں موجود ہیں، اور کتنی خوش نصیب شخصیت ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے قدموں کی خاک جیسا اس طالب علم کو بنا دے۔ اس طالب علم کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کے قدموں کی خاک جیسا اس طالب علم کو بنا دے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین، میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بظاہر آپ کو کڑوی محسوس ہوں گی۔ آج کل لوگ تحقیق نہیں کرتے اور بغیر تحقیق کے علماء کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، علماء کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آج کسی جماعت کے لیڈر کو، یا کسی جماعت کے کارکن کو، یا کسی جماعت کے سربراہ کے کسی دوست کو یا کسی وارث کو کوئی اگر برا بھلا کہے تو اس کو کس قدر برا لگتا ہے۔ تو علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، یہ ہم علماء کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، یہ ہم علماء کی طرف انگلیاں نہیں اٹھا رہے، بلکہ انبیاء کے ورثاء کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، بلکہ انبیاء کے ورثاء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کا خوف محسوس کرنا چاہیے کہ ہم انبیاء کے ورثاء کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، انبیاء کے ورثاء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، میری آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم اس سے احتیاط کریں، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی پختہ بات کے علماء کی طرف انگلیاں مت اٹھائیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے مدارس کی طرف، علماء کی طرف، خدام کی طرف، قراء کی طرف، مؤذنین کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ چند دن قبل کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کے خادم صاحب کو، جو کہ حافظ قرآن تھے، قاری صاحب، اسی مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب، ان کو نائب بنا کر گئے چند دن کے لیے۔ تو انہوں نے ایک بچے کو شرارتیں کرتے ہوئے، یعنی وہ شرارت کر رہا تھا، اس کو منع کیا، اس کو روکا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ کا نام آپ کے استاد صاحب کو بتا دوں گا۔ تو اس نے اپنے والد کو جا کر کہہ دیا کہ قاری صاحب نے مجھے مارا ہے۔
تو والد صاحب نے اس خادم صاحب کی وہاں سے چھٹی کرا دی۔ تو اس طرح والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کا فیوچر خراب نہ کریں، اپنے اولاد کا فیوچر خراب نہ کریں، مستقبل خراب نہ کریں۔ اگر آج ہم اولاد کی غلط بات پر ان کا ساتھ دیں گے تو ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے، اور بغیر تحقیق کے مؤذنین کو یا خدام کو یا اسی طرح قراء حضرات کو، علماء کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے، کیونکہ علماء تو ہمارے سر کا تاج ہیں، اور علماء یہاں بھی کام آ رہے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی کام آئیں گے، اس میدان میں کام آئیں گے کہ جہاں پر اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندوں میں نے آپ کو سب کچھ دے دیا، جنت دے دی، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہو سب کچھ آپ کو ملے گا، اس کے باوجود بھی ایک چیز ہم اس وقت بھول جائیں گے، ہم سے رہ جائے گی کہ کیا طلب کرنا ہے۔ ہم انبیاء کے پاس جائیں گے، صحابہ کے پاس جائیں گے، لیکن جواب یہ ملے گا کہ اپنے علماء کے پاس جاؤ، وہاں پر بھی علماء کام آئیں گے، اور علماء یہ فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت سے اس کی رضا کا پروانہ طلب کرو، یہ اللہ رب العزت سے عرض کرو اے اللہ ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجئے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میں آج تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو دیکھو وہاں بھی علماء کام آئیں گے، یہاں بھی علماء کام آ رہے ہیں، وہاں بھی علماء کام آئیں گے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، ایسے سرمایوں کو پہچانیں۔ اس ادارے کی مین شخصیت جو ہمارے اوپر آج سایہ فگن ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ ناظرین میں آپ کی خدمت میں یہ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دادا دو طرح کے دادا ہوتے ہیں، ایک جسمانی دادا، ایک روحانی دادا۔ باپ کے والد کو جسمانی دادا کہا جاتا ہے، استاد کے استاد کو روحانی دادا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اس طالب علم کے روحانی دادا بھی ہیں کہ استادوں کے استاد یعنی روحانی دادا ہو گئے۔ اور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ 1000 واٹ والا جو بلب ہوتا ہے نا، جب وہ بلب روشنی دینا چھوڑ دے تو بلب تو اور بھی ہیں، 100 واٹ والا ہے، 200 واٹ والا ہے، 500 واٹ والا ہے، لیکن اس 1000 واٹ والے کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت کا موجودگی ہمارے لیے 1000 واٹ والے بلب کی طرح تھی، اور حضرت کی غیر موجودگی وہ ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے، اور واقعتاً محسوس ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت ان کے بھائی حضرت ہمارے استادوں کے استاد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر دراز فرمائے، اللہ رب العزت ان کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ تو ناظرین اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ عالیہ میں اپنے فضل کرم سے، اور ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین دیکھیں یہاں تقریباً حضرت کے اپنے خاندان کے لوگ آرام فرما رہے ہیں، تو نورانیت ہے یہاں پر۔ ناظرین آج آپ کو اس شخصیت کے آخری آرام گاہ دکھاتے ہیں جس کو دنیا جنید جمشید صاحب کے نام سے تھی۔ یہ جنید جمشید صاحب رحمت کی خوش نصیب ہیں کہ شروعات کی زندگی گزری اور خاتمہ ایمان پر ہوا ماشاءاللہ۔ اسے دعا اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دارالعلوم کی مسجد کا اندر کا حال ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ماشاءاللہ، ایسے لگتا ہے جیسے بندہ کچھ عرب میں آ گیا ماشاءاللہ، خوبصورت ہے اندر کا حال ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی یہ سامنے ممبر والی جگہ ہے، یہ میری پیٹھ کے پیچھے ممبر کی جگہ ہے ماشاءاللہ، بڑا چلیے اب ایسے ویڈیو بناتے رہیں۔ مسجد کے اندر والے حال سے باہر کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیا آپ نے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ جی باہر کی طرف آ گئے جی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ
ماشاء اللہ کس ترتیب سے انہوں نے قرآن پاک رکھے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ برآمدہ ہے مسجد کا. ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے. سین کی طرف چل رہے ہیں مسجد کے سین کی طرف. ماشاء اللہ کافی بڑا سین ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جنازے میں یہ پورا سین بھر گیا تھا. کہ سین تو کیا باہر پورا ادارہ یہ بھر گیا تھا. قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ میں وہاں حضرت کے آرام گاہ پر یہ بات کرنا بھول گیا. تو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور یہ بات بھی میرے دل میں ڈال دی. تو ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو علماء کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ کوئی اپنے بڑے کا ایک جنازہ تو ایسا دکھا دو جہاں لاکھوں کا مجمع ہو. الحمدللہ ہمارے اکابرین ایک اکابر کا نہیں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں اکابرین کے ایسے جنازے دنیا سے اٹھے ہیں کہ جن کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. اور جو شرکت نہیں کر سکے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے انتہائی افسوس ہے کہ ہم حضرت کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. تو ہمارے اکابرین کے جنازے ہی بتاتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت تھی. تو ان لوگوں سے میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا جو علماء کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اپنے ایک بڑے کا تو کوئی ایسا جنازہ دکھا دے جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہو, جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہوں, یا کسی شخص نے اس چیز کا افسوس کیا ہو کہ میں فلاں صاحب کے جنازے میں نہیں جا سکا. ہاں علماء کے جنازے میں جو نہیں آ سکتا وہ تو افسوس کرتا ہے. ہمارے اکابرین کے جنازے میں تو انسان جنات اور نورانی مخلوق فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.